أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك ونستعينك يا ذا الجود والنعم، يا ذا الفضل والكرم، يا عالم السر والهمم، يا خالق اللوح والقلم، يا رب البيت والحرم. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني التجلي التام والمجد الأتم، مالك الحدوث سلطان القدم، أبي العقول والنفوس والبشر، وهو علة العلل، أبي القاسم محمد. صل على محمد وآل محمد وعلى ابن عمه ووارث علمه وخليفته صاحب الولاية التشريع والتكوين أمير المؤمنين، وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي، وقد فاقت تاليات الأحرف وأئمة الغر بل أم أبيها، سيما بقية الله الأعظم في الأراضين، روحي له الفداء وأرواح العالمين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایام شہادت سیدہ ہیں. ہم سیدہ کی شہادت کی مناسبت سے امام زمانہ روحی لوح الفدا کی خدمت میں تسلیت پیش کرتے ہیں. یہ زندگی کے قیمتی ترین لمحات ہیں اور خوش قسمت ہیں کہ یہ وقت آپ سیدہ کے ذکر کے لیے وقف کیے بیٹھے ہیں کہ خداوند عظیم انشاءاللہ ہم سے اس عبادت کو قبول و منظور فرمائے. دوستوں نے اس مجلس کے لیے اہتمام کیا ہے، خداوندہ ان کے گھروں پہ اپنی رحمتیں برکتیں نازل، خداوندہ جن مرحومین کے نام لیے گئے ان کو، حاضرین کے مرحومین کو جنت الفردوس میں جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. بارلا صدقہ محمد و آل محمد. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمائے. ان کے قلب مقدس پر ہم سے راضی ہو گئے. مرحومین مہدی حسین والدہ یوسف حسین، وجیہت النساء بنت محمد اکبر، ولی الحسنین والدہ مولانا اعجاز حسن، عصمت النساء بنت سید شریف الحسن غزالی، بارلا صدقہ محمد و آل محمد. ان مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرمائے. بار الہ یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری ہے تا ظہور امام زمان اسی طرح جاری و ساری رہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. خداوند عظیم نے قرآن کریم میں آل پیغمبر کے لیے ارشاد فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. خداوند عظیم کا ارادہ صرف آپ آل پیغمبر کے بارے میں، اہل بیت پیغمبر کے بارے میں یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے، وَیُطَہِرَکُمْ تَطْہِیرًا، اور آپ کو پاکیزگی عطا کرے اس طرح سے جیسے پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. خدا نے قرآن کریم میں آل پیغمبر کے مقامات کو کثرت سے بیان کیا ہے. باقی نبیوں کی آل کو خدا نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے، لیکن اس طرح سے ان کے مقامات اتنی تاکیدوں کے ساتھ خدا نے بیان نہیں کیا. لیکن آل پیغمبر کو جب قرآن میں خدا بیان کرتا ہے تو ان کے مقامات کو بیان کرتا ہے اور ساتھ تاکید بھی کرتا ہے. اس آیت میں یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا دوسرا حصہ ہے. قرآن کریم کی جو ترتیب ہے موجودہ اس میں اس کو حصہ قرار دیا گیا ہے. آیت تطہیر کو حصہ قرار دیا گیا ہے 33 نمبر آیت کا دوسرا. ورنہ نزول کے لحاظ سے یہ آیت اکیلی نازل ہوئی ہے. کثرت سے روایات موجود ہیں کہ یہ کسی دوسری آیت کے ساتھ نازل نہیں ہوئی،
بلکہ یہ اکیلی آیت نازل ہوئی اور اس کی تقریباً لگ بھگ 70 کے قریب روایات ہیں جس میں اس عظیم شأن نزول کو بیان کیا گیا کہ کس طرح سے پاک پیغمبر نے اپنی اس کے ساتھ کے نیچے لیا ان 4 ہستیوں کو اور پھر خدا کی بارگاہ میں یہ عرض کیا اللہم ہؤلاء اہلی، خداوندہ اہل بیت محمد یہ ہستیاں ہیں جو اس وقت چادر کے نیچے موجود ہیں۔ اور جبرائیل خدا کی طرف سے یہ آیت لے کر کے نازل ہوئے کہ اے رسول یہ جو صاحبان کساء ہیں میں نے صرف ان کے بارے میں یہ ارادہ کیا ہے کہ رزق کو ان سے دور رکھوں۔ تو یہ ہے فعل خداوند، خدا کا کام ہے۔ جو کام خود خدا انجام دیتا ہے اس کا ہونا یقینی ہے۔ جو ہم سے طلب کرتا ہے انسان کا اختیار ہے، کرنا چاہے کرے، نہ کرنا چاہے نہ کرے۔ کرنے کی صورت میں خدا نے فائدہ بیان کیا ہے کہ تمہیں یہ فائدہ ملے گا، یہ ثواب ملے گا اگر کرو گے، اگر نہیں کرو گے تو اس کا جو نقصان ہے وہ بھگتنا ہوگا۔ یہ انسان کا کام ہے۔ جو خدا انسان سے طلب کرتا ہے وہ انسان کے اختیار میں ہے۔ ہو سکتا ہے خدا نے طلب کیا ہو اور انسان اسے انجام نہ دے۔ نماز اس نے طلب کی ہے، کہا پڑھو، ہو سکتا ہے کوئی پڑھے کوئی نہ پڑھے، نہ پڑھنے والا واضح ہے، ذمہ دار ہے، کل خدا کے سامنے جواب دہ ہے، جو سزا ہے وہ بھگتنی ہوگی۔ لیکن اگر پڑھتا ہے تو جو خدا نے نماز کے فائدے ذکر کیے ہیں وہ اسے ضرور مل جائیں گے۔ یہ ہے کام جو خدا انسان سے طلب کرتا ہے، لیکن جو کام خود کرنا چاہتا ہے نا اس میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کام انجام نہ پا سکے، کیونکہ وہ کہتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ میں جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہوں کہ یہ ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے، پھر رک نہیں پاتی ہے۔ تو یہاں پہ خداوند اپنے فعل کے حوالے سے بیان کر رہا ہے کہ میں نے کرنا ہے یہ کام، لہذا یہ ارادہ خدا یہ ہے کہ رزق کو آپ سے دور رکھے۔ خدا کا کام ہے رزق کو دور رکھے، وَيُطَهِّرَكُمْ، خدا پاکیزہ رکھے۔ تو جب اس نے ایسا چاہا ہے تو یقیناً آل محمد کو ایسی طہارت حاصل ہے کہ رزق کی قریبی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ ہیں وہ ہستیاں جن کو خداوند عظیم نے چادر کے نیچے لیا۔ اب ان ہستیوں میں پاک پیغمبر خود ہیں، مولا ہے، اور 2 بیٹے ہیں، اور ایک ہستی وہ ہے جو صاحبہ خانہ تھی جس کے گھر میں تشریف لائے پیغمبر بھی، مولا بھی، حسنین شریفین بھی موجود تھے، اور اس ہستی کے گھر میں یہ سب کام انجام پایا۔ اور واضح ہے کہ پاک پیغمبر سید الانبیاء والمرسلین، ختمی مرتبت، بلند ترین مناصب جو اس کائنات میں ہے پیغمبر اکرم کو حاصل تھے۔ مولا امیر سید الاوصیاء والوصیین، وہ ائمہ امامت عظمیٰ کے حامل ہستی مولا امیر موجود تھے۔ حسنین شریفین وہ اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ وہ بھی موجود تھے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہستی کو چھوڑ کر جو کہ خاتون بھی ہے، مرد بھی نہیں ہے، باقی جو مرد موجود تھے ان میں اتنی بڑی بڑی ہستیاں اس کائنات کی کہ تمام عظمتیں جن کے سامنے سر جھکاتی ہیں۔ آپ بات کی طرف متوجہ ہو گئے یقیناً کہ یہ بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ انسان اگر ایک شخص ہے، کم پڑھا لکھا ہے، اور اس کے مقابل میں جن افراد کے بیچ میں وہ رہ رہا ہے وہ سب کے سب ان پڑھ ہیں، تو وہ جو کم پڑھا لکھا ہے نا وہ بہت بڑا عالم محسوس ہوتا ہے کہ کیونکہ باقی سب کے سب جاہل ہیں، تو ان میں سے ایک کم پڑھا لکھا بھی محسوس ہوگا کہ ماشاءاللہ اس کا بہت علم ہے۔ لیکن اگر سب لوگ ہی پڑھے لکھے ہوں اور ان میں کسی کی شخصیت کو منوانا ہو، بیان کرنا ہو، تو اس کی شخصیت میں کمالات بہت زیادہ ہونے چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ شخصیت جو ان کے ساتھ موجود ہے اور ان میں سے ممتاز نظر آ رہی ہے
کتنے زیادہ کمالات کی حامل ہونا چاہیے. ہدیہ صلوات. تو جیسے جیسے اطراف کے افراد کا مقام بڑھتا جاتا ہے اسی طرح مشکل سے مشکل تر ہوتا جاتا ہے. ایک شخصیت کا ممتاز ہونا، ایک شخصیت کا ابھر کر سامنے آنا اور اس کے کمالات کا مان لیا جانا وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے جب اطراف کے افراد بڑھتے جاتے ہیں مقام رتبہ کے لحاظ سے. اب آپ دیکھیے کہ کسا کے نیچے جو ہستیاں موجود ہیں وہ ختم الانبیاء والمرسلین ہے، سید الاوصیاء ہے، سید الاولیاء ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ ہے. تو اتنے بڑے بڑے کمالات کے حامل افراد موجود ہوں، ان میں ایک ہستی جب نبی ہے، نہ امام ہے، نہ رسول ہے، اس کی شخصیت کتنی بلند ہونی چاہیے. اور پھر اور عظمت کا اندازہ کریے کہ جب جبرائیل سوال کرتا ہے یا رب ومن تحت الکساء، یہ کساء کے نیچے ہے کون؟ تو خدا فرماتا ہے ام فاطمہ وابوہا وبالہا وبنوہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہدیہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. آپ متوجہ ہوئے کہ مقام سیدہ کتنا بلند ہونا چاہیے. سبحان اللہ. کہ اولا تو ان ہستیوں کے درمیان کہ جو کائنات کے تمام کمالات کی حامل ہستیاں ہیں سبحان اللہ. ان کے درمیان میں اس شخصیت کو قرار دیا گیا ہے. اور پھر نہ صرف خداوند عظیم نے قرار دیا ہے سیدہ کو ان بزرگ ہستیوں کے درمیان میں، بلکہ تعارف بھی کروانے کی جب باری آتی ہے تو ان ہستیوں میں سے کسی کا نام نہیں لیتا ہے بلکہ نام صرف ایک ہی لیتا ہے، باقی تعلقات کو ذکر کرتا ہے. یہ بتانا چاہتا ہے کہ تم جان لو یہ برتن پاک فاطمہ ہے اور باقی رشتہ دار ہیں جن کا تعلق زہرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب زہرا کے رشتہ دار یہی بیان کیا ہے خدا بندے ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا. یہ فاطمہ اور باقی اس کے رشتے میں والد ہیں، ان کے شوہر ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے یہ رشتے بیان کیے ہیں. خدا نے تو کوئی نام نہیں لیا، ورنہ جو نام بھی وہاں پہ موجود تھے سب کے ساتھ اتنے بابرکت نام ہیں کہ خدا بند عظیم نے خود قرار دی ہے. یہ ہستیاں اس کائنات میں ایسی ہیں کہ جن کا نام بھی خدا نے خود رکھا ہے. یہاں سے اہتمام کا پتہ چلتا ہے کہ خدا ان ہستیوں کے لیے خاص اہتمام کرنا چاہتا تھا، لہذا نام جب رکھنے کی باری آتی ہے پاک پیغمبر کو شب معراج خدا بند عظیم نے پوری تفصیل سے بیان کیا کہ کیسے میں نے آپ لوگوں کو خلق کیا، کیسے میں نے آپ لوگوں کے نام رکھے اور کیا کیا میں نے آپ کو منصب عطا کیا. خدا نے شب معراج پیغمبر اکرم کو خود بیان کیا تھا کہ میں چونکہ محمود تھا تو میں نے اپنے نام سے آپ کا نام رکھا اور آپ کو محمد کہا. وجعلتک نبیا ورسولا، میں نے تجھے نبی اور رسول بنایا. ثم اطلعت علی الارض اطلاعا ثانیۃ، اور پھر میں نے دوبارہ زمین پر نظر کی فاخترت منہا علیا، اور میں نے زمین سے علی کو اختیار کیا. وَأَنَا الْعَلِيُّ الْأَعْلَى وَاخْتَرْتُهُ لَهُ عَلِيًّا، اور میں علی اعلیٰ ہوں اور اپنے اس نام سے میں نے علی کا نام نکال کر علی نام کرا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر آپ کی بیٹی کا انتخاب کیا اور اس کے لیے میں نے اپنے نام فاتح السماوات والارض سے فاطمہ قرار دیا. پھر ان کے بیٹے کے لیے حسن قرار دیا چونکہ میں جو ہے وہ صاحب احسان ہوں، اور پھر دوسرے بیٹے کے لیے حسین قرار دیا کیونکہ میں قدیم الاحسان. سبحان اللہ. ہدیہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. لہذا خداوند عظیم ان ناموں میں سے کوئی نام بھی ذکر کر لیتا تو نام بھی عظیم جو خود اس نے قرار دیے بابرکت نام ہے اور ہستیاں بھی عظیم ہیں ان کی کوئی نظیر اور مثل نہیں ہے کائنات میں. لیکن ایسا نہیں کیا. خدا بند عظیم نے تعارف جب کرایا ہے تو نام صرف ایک ہی لیا ہے، باقی کسی ہستی کا نام نہیں لیا. کہا کہ یہ فاطمہ اور ان کے والد گرامی ہیں، فاطمہ ہے اور ان کا شوہر ہے، فاطمہ ہے اور ان کے دونوں بیٹے ہیں. یہ ان ہستیوں کی پہچان ہے بارگاہ خدا میں. خدا بند عظیم
میں دنیا میں، یہاں پہ بھی اسی طرح سے کیا، اور عالم نورانیت میں بھی بالکل یہی انداز اختیار کیا۔ حدیث ہے، معصوم نے ارشاد فرمایا کہ آدم و حوا کو جب جنت میں خداوند عظیم نے جگہ دی، فماشا یا بخترا، آدم و حوا جنت میں چل رہے تھے، تو آدم نے حوا کو دیکھ کر کے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ خدا نے ہم سے افضل مخلوق کوئی نہیں خلق کی، اس لیے کہ ہمیں خلق کیا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، اور پھر جنت جیسی جگہ میں ہمیں جگہ عطا فرمائی، تو ہم سے زیادہ مکرم مخلوق خدا کی بارگاہ میں اور کوئی نہیں ہے۔ جب آدم نے یہ اظہار خیال کیا تو خدا نے جبرائیل سے کہا، جاؤ جبرائیل جا کر کے آدم کو دکھاؤ کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن کو میں نے عزت و کرامت بخشی ہے، اور ان کی وجہ سے میں نے آدم و حوا کو خلق کیا۔ لہٰذا جبرائیل آئے اور آدم و حوا کو لیا، جنت الفردوس میں لے گئے، ایک محل کو کھولا اور اس محل کے اندر لے کر کے داخل ہوئے تو ایک نور کا تخت ہے جس پر ایک نورانی مستور تشریف ہے، اس کے سر پہ تاج ہے، گلے میں بند ہے، کانوں میں گوشوارے ہیں۔ آدم نے سوال کیا کہ جبرائیل کیا مجھ سے پہلے خداوند عظیم نے کچھ ہستیوں کو خلق کیا ہے؟ تو جناب جبرائیل نے کہا کہ آدم اگر یہ ہستیاں نہ ہوتی تو خدا تجھے بھی خلق نہ کرتا، یہ عرش و کرسی، یہ جنت، یہ دنیا، سب کچھ جو خدا نے خلق کیا ہے تو اس وجہ سے کہ یہ موجود ہے، ان کی وجہ سے خلق کیا ہے۔ تو آدم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ مستور کون ہے جو تخت پر نورانی شکل میں تشریف فرما ہے؟ تو جناب جبرائیل نے عرض کیا کہ اے آدم، خداوند عظیم نے اس ہستی کو یہ عظمت بخشی ہے کہ یہ آخری نبی جو آپ کی اولاد سے ہوگا اس کی بیٹی فاطمہ الزہرا ہے، اور اس کے سر پہ جو تاج ہے یہ ان کے بابا کی ترجمانی کر رہا ہے، جو گلے میں گلوبند ہے یہ ان کے شوہر کی ترجمانی کر رہا ہے، جو کانوں میں گوشوارے ہیں یہ ان کے دونوں بیٹوں کی ترجمانی کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں بھی مرکز و محور آل محمد میں فاطمہ قرار دی، عالم نورانیت میں بھی زہرا کے وجود کو کوئی ایسی عظمت تو سیدہ کو حاصل تھی، وجود سیدہ میں خداوند عظیم نے کوئی ایسی حقیقتیں قرار دی ہیں کہ نبوت کے لیے بھی ضروری ہے سیدہ کا وجود، اور امامت کے لیے بھی ضروری ہے سیدہ کا وجود۔ چونکہ خدا نے پیغمبر اکرم سے ایک سورہ جو کوثر میں ارشاد فرمایا ہے وہ عجیب لفظ ہیں جو خدا نے ارشاد فرمایا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ اپنے رب کے شکرانے کے طور پر نمازیں پڑھیں، تکبیر کے لیے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں، یہ خضوع و خشوع کی علامت ہے خدا کی بارگاہ میں۔ تواضع کے طور پر اپنے ہاتھوں کو جب تکبیر کہو تو ضرور بلند کرنا، ان شانک هو الابتر، میں خداوند عظیم تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا دشمن اس دنیا سے بے نسل جائے گا، اس کی نسل باقی نہیں رہے گی، آپ کے لیے میں نے خیر کثیر آپ کو عطا کر دی ہے۔ اب خیر بعض مفسرین نے کہا کہ نہر الکوثر نہر فی الجنہ، کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو خدا نے اس صورت میں پیغمبر کو عطا فرمانے کا تذکرہ کیا ہے، یہ ایک جنت کی نہر ہے۔ ایک سوال ہے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں جنت جو ہے وہ پاک پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ان الجنت تشتاق الی اربعۃ من اصحابی، جنت میرے 4 صحابیوں کی مشتاق رہتی ہے، سلمان و ابو ذر مقداد و علی، جنت ان کی مشتاق رہتی ہے۔ وہ جنت جو مشتاق ہے پیغمبر کے 4 اصحاب کی، کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا اس کی ایک نہر پیغمبر کو عطا کرے اور اس کے بعد احسان جتلائے کہ تم شکر ادا کرو؟ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ جنت ان کے نور سے خلق ہوئی ہے، اور جنت کا حسن یہی ہے کہ آل محمد جنت میں موجود ہو، ورنہ جنت کا کوئی حسن نہیں ہے۔ میں یہ واقعہ بیان کیا کرتا ہوں کہ جناب
امام جعفر صادق علیہ انہوں نے ایک دن خواہش کی حضرت سے کہ مولا میں جنت دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت نے تیاری کروائی اسے اور جنت لے کے گئے. اور جب جنت دیکھی تو واضح ہے جگہ ہی ایسی ہے کہ جب واپس آنے لگے تو جابر نے عرض کیا کہ یا ابن رسول اللہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں ادھر ہی رہ جاؤں. تو آپ نے ارشاد فرمایا جابر کیا ہو گیا ہے تم ساتھ چھوڑنا چاہتے ہو؟ کتنا فرق ہے تم میں اور سلمان فارسی میں. تم میرے خاص صحابی ہو. سلمان علی کے خاص صحابی تھے. سلمان نے نہیں خواہش کی تھی. مولا نے فرمایا تھا سلمان جنت دیکھنا چاہتے ہو. سلمان نے عرض کیا مولا آپ اگر فرمائیں گے تو میں دیکھنا چاہوں گا. مولا علی لے گئے سلمان کو جنت میں. اور جب واپس آنے لگے تو مولا نے فرمایا سلمان تم ادھر رہنا چاہتے ہو تو رہ سکتے ہو. سلمان نے کہا نہیں مولا سلمان کی جنت وہی ہے جہاں پہ علی ہو. لہذا جنت تو وہ ہے جہاں پہ آل محمد ہوں گے. جنت میں بھی آل محمد ہے اس لیے جنت جو ہے وہ مطلوب مومن ہے. ورنہ جنت میں کوئی فرق نہیں ہے. نعمات کی کثرت و کمی فرق نہیں پڑتا ہے. آل محمد چونکہ موجود ہے خداوند عظیم کا قرب ہے وہاں پہ اس لیے جنت جو ہے وہ مومن کی مطلوب ہے اور مومن چاہتا ہے کہ وہ جنت چلا جائے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خداوند عظیم ایک نہر جو ہے جنت کی وہ کہے پیغمبر کو کہ ہم نے وہ آپ کو دی؟ نہیں نہیں پیغمبر خداوند عظیم قیامت کے دن خدا اپنی حدیثوں میں ارشاد فرماتے کہ قیامت کے دن حوض میرا ہوگا. علی وہاں پہ پلانے والے ہوں. سبحان اللہ. لواء الحمد میرے ہوں گے. علی اس کو اٹھانے والے ہوں گے. اور اس لواء الحمد کے نیچے تمام انبیاء آ جائیں گے. آدم ومن دونہ آدم اور آدم کے بعد سارے نبی میرے لواء الحمد کے سائے کے نیچے ہوں گے. بڑا فخر میں اس پہ کوئی فخر نہیں کر رہا ہوں. حوض کوثر پانی پلایا جائے گا تو علی پلا رہے ہوں گے وہ ہمارا ہوگا. جنت و جہنم کی چابیاں فرشتے حضور پاک کی خدمت میں لا کر کے پیش کریں گے. یا رسول اللہ خداوند عظیم نے یہ چابیاں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں یہ آپ کے اختیار ہے. وہاں پہ پتہ چلے گا محشر میں عظمت سید قومین پاک پیغمبر کیا ہے. سبحان اللہ. خدا کی بارگاہ میں کتنا مقام حاصل ہے پاک پیغمبر کی ہستی کو وہ قیامت کے دن پتہ چلے گا. اور پھر پیغمبر کے ساتھ ان کی آل کو یہ چار ہستیاں پیغمبر کے ساتھ ہوں گی. ارشاد فرماتے ہیں کہ جب پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ وسیلہ کے اوپر کون ہستیاں ہوں گی تو فرمایا علی و فاطمہ و حسن و حسین میرے ساتھ ہوں گے. میں حضیرہ قدس میں جگہ قرار دی جائے گی وہاں پہ میرے ساتھ یہی ہستیاں ہوں گی. لہذا ایک نہر دے کر کے خدا قطعاً احسان نہیں جتلا سکتا. پیغمبر اکرم چونکہ مشتاق رہتے تھے. نبی اس طرح سے ہے کہ خدا کی بارگاہ سے دعا کرتے رہے خدا بندہ ہمیں وارث عطا فرما جو ہمارے وجود کو باقی رکھ سکے. وہ وراثت جو انبیاء طلب کرتے رہے وہ ان کے وجود کی بقا تھی. بار الہ ہمیں اولاد عطا فرما بیٹا عطا فرما جو ہمارے بعد ہمارے کمالات کا وارث بنے ہمارے وجود کو باقی رکھ سکے. ہر نبی نے خدا سے یہی دعا کی. پیغمبر کی بھی یہی خواہش تھی. بار الہ میرا کوئی وارث ہونا چاہیے جو میرے کمالات کو دنیا میں باقی رکھ سکے. خدا نے یہی تو فرمایا ہے کہ اے رسول نبیوں کو میں نے اولاد ظہور عطا کی ہے بیٹوں کے ذریعے سے ان کے وجود کو بقا بخشی ہے. اے رسول میں آپ کو ایک ایسی بیٹی عطا کر رہا ہوں کہ جس کی نسل سے 11 امام دنیا میں ہدیہ صلوات یہ سیدہ کی عظمت ہے کہ خدا بند عظیم نے 11 امام آپ کی اولاد سے قرار دیے. اور یوں نہیں ہے کہ صرف والدہ ہونے کا فخر اور عنوان تھا سیدہ کو حاصل کہ میں ائمہ کی والدہ ہوں. نہیں ائمہ کی اپنی سگی والدہ بھی موجود تھی اس وجہ سے نہیں. سیدہ کا یہ مقام تھا کہ ائمہ طاہرین سیدہ کی عظمتوں کے سامنے سر جھکاتے ہوئے نظر آتے ہیں. باوجود اس کے کہ وہ امام کائنات ہیں تمام عظمتیں انہیں حاصل ہیں لیکن جب اپنی ماں کے سامنے ہوتے ہیں
امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی محمد وآل محمد. ارشاد فرمایا نحن حجت اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، کہ ہم خدا کی طرف سے حجت ہے پوری مخلوق پر، اور ہماری جدہ خدا کی طرف سے ہم ائمہ کے اوپر حجت قرار دی گئی. سبحان اللہ. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ائمہ کے اوپر حجت قرار دے خدا. اتنی بزرگوار ہستی اتنی بزرگ ہونی چاہیے سبحان اللہ. کہ ائمہ کے اوپر حجت قرار دی جائے. اس حدیث کا آسان لفظوں میں ترجمہ یہ بنتا ہے گویا کہ معصوم فرما رہے ہیں کہ ہم ہیں آپ کے اوپر حجت، تو جتنا فرق ہمارے اور آپ کے بیچ میں ہے اسی طرح سے ہماری ذات ہے ہمارے اوپر حجت، اتنا ہی فرق ہمارے اور ہماری ذات فاطمہ کے بیچ میں پایا. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ 12ویں امام ارشاد فرماتے ہیں لی فی بنت رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے لیے میں امام زمان ہوں، میرے لیے میری جدہ زہرا اسوہ حسنہ ہے. سبحان اللہ. ایک امام معصوم اس طرح سے فرما رہا ہو تو ضرور کوئی ایسا مقام، کوئی ایسا منصب حاصل تھا سیدہ کو کہ جس کا ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں اس کو احساس کر سکتے، لیکن خدا نے اس طرح سے قرار دیا ہے. آپ دیکھیے مباہدہ میں خدا بند عظیم نبوت پیغمبر کا مسئلہ تھا، نہیں مانا جب کفار نے، تو خدا نے کہا کہ میرے رسول اپنی صداقت کو منوانے کے لیے آپ ان سے مباہدہ فرمائیں. مباہدہ کے لیے کس کو ساتھ لے جانا ہے؟ خدا نے رہنمائی فرمائی کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. کہ یہ ہستیاں اپنی اولاد، اپنی جان، اپنے بیٹے انہیں لے کر کے آتے ہیں، مباہدہ کرتے ہیں. یہ جب پاک پیغمبر پہ یہ آیت نازل ہوئی تو جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی آل ہے، آپ انہیں ساتھ لے کر کے جائیے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، لہذا حدیث صحیح جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. فدعا علیاً و فاطمہ و حسنا و حسینا، پاک پیغمبر جب مباہدہ کے لیے نکلنے لگے علی کو ساتھ لیا، فاطمہ کو ساتھ لیا، حسن و حسین کو ساتھ لیا، اور اسی ترتیب سے جیسے آیت تطہیر میں قرار دیا گیا تھا اسی ترتیب کے ساتھ آپ مباہدہ کے لیے بھی تشریف لے کر کے نکلے. فاطمہ زنت حسین، پاک پیغمبر نے حسین کو سینے سے لگایا ہوا تھا، امام حسن کو انگلی سے پکڑا ہوا تھا، آپ کی پشت پہ جناب سیدہ موجود تھی اور پشت سیدہ پہ مولا امیر موجود تھی. اس ترتیب کے ساتھ تشریف لے گئے. اب ایک سوال جو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ بیٹی کو لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نبی نبوت کا مسئلہ، باقی 3 ہستیاں امام جو اس شریعت کی محافظ آپ کے بعد بننے والی ہیں، شریعت کے ترجمان بننے والے ہیں، ہادی امت بننے والے ہیں، حجت الہی لوگوں پہ بننے والے ہیں، بارے الہ، ان کا جانا بھی سمجھ آتا ہے، آپ کا جانا بھی سمجھ آتا ہے، آپ کی بیٹی کا ساتھ جانا یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ دونوں منصب جن کی بقا کے لیے، جن کی صداقت کے لیے آپ تشریف لے جا رہے ہیں، ان منصب کے حامل تو آپ ہیں. آپ کی بیٹی نہ نبی ہے نہ امام ہے، اس کے باوجود آپ لے جاتے ہیں، نہ صرف لے جاتے ہیں بلکہ مرکزی حیثیت حاصل ہے. ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ خدا کی نظر میں یہ ہستی اتنی بزرگ و برتر ہے، اتنی بلند و برتر ہے کہ خدا کی بارگاہ میں امامت اور نبوت کے بیچ میں حلقہ وصل اور تعلق اگر کسی ذات کے ذریعے سے ہو سکتا ہے تو وہ فاطمہ الزہرا کی ہستی کا نام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. برائے خوشنودی امام زمان بلندتر صلوات. اب میں اس آیت کے حوالے سے گفتگو نہیں کرتا ہوں کہ جو اگلے 2 جملے ہیں اس میں سیدہ پوری طرح شریک قرار دی گئی ہے. تو منابت ہے ہم مباہدہ کریں. ہم کہا پاک پیغمبر نے اپنا نہیں فرمایا کہ میں مباہدہ کروں گا، نبوت تو میری ہے، رسالت میری ہے، میں مباہدہ کروں گا، فرمایا نہیں. تو منابت ہے جو ہم آنے والے ہیں یہ سب کا معاملہ ہے، لہذا ہم سب مباہدہ کریں گے. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور ہم آنے والے سب کے سب اس طرح سے ہیں کہ ہم اللہ کی لعنت قرار دیں گے کاذبین پر. آپ نے غور کیا کہ خدا سیدہ کو شریک قرار دیتا ہے اس منصب میں جس منصب کی
شریک قرار دیا گیا اس کام کے لیے کہ سیدہ ساتھ ہونی چاہیے. اس کا مطلب ہے کہ اگر سیدہ ساتھ نہ ہو تو یہ مقصد کامل نہیں ہو سکتا. وجود ظاہرہ مقصد امامت کو بھی مکمل کرتی ہے اور مقصد رسالت کو بھی مکمل کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ قرآن کریم میں موجود ہے. یہ کسی حدیث کا مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی شخص کہے کہ حدیث سے ضعیف بھی ہو سکتی ہے. نہ قرآن کریم میں خدا بند عظیم نے اس طرح سے فرمایا ہے. مقام سیدہ کی ترجمانی ہے یہ آیتیں جو قرآن کریم میں آیت تطہیر ذکر کی، آیت مباہلہ ذکر کی گئی، سورہ طہر ذکر کی گئی. یہ عظمت سیدہ کا منہ بولنا ثبوت ہے قرآن کریم میں خدا بند عظیم نے. سورہ کوثر عظمت سیدہ تمام عظمتوں سے بڑھ کر سب سے بڑی عظمت سیدہ کی سورۃ کوثر میں خدا بند عظیم نے بیان کی ہے. انا اعطیناک الکوثر. پیغمبر اکرم کو خدا فرما رہا ہے کہ جس ہستی کو پوری کائنات کے لیے خدا نے رحمت قرار دیا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے نبی میں نے آپ کو اس کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور جس ہستی کا وجود پوری کائنات کے لیے رحمت ہے وہ کون سا وجود ہونا چاہیے جس کو پیغمبر کے لیے خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کے لیے اس وجود کو خیر کثیر بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیغمبر کے لیے خیر کثیر معمولی بات نہیں ہے کہ کوثر ہے آپ کے لیے فاطمہ، خیر کثیر ہے آپ کے لیے فاطمہ کا وجود. اور یہی وجہ ہے کہ حضور کا جو برتاؤ تھا سیدہ کے ساتھ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ صرف بیٹی ہونے کے ناطے نہیں، وہ مقام سیدہ ہے جس کی بنا پر پیغمبر اکرم نے سیدہ اور پھر سیدہ کو جو خصوصیتیں حاصل ہیں باقی کسی اور کو اس کائنات میں بالکل حاصل نہیں رہی ہے. لگ بھگ پیغمبر تک ائمہ طاہرین تک جو خصوصیات سیدہ کو حاصل ہیں کسی اور کو اس کائنات میں حاصل نہیں ہے. ایک حدیث ہے، دو حدیثیں ہیں، دونوں بی عائشہ نے روایت کی ہیں اور دونوں کی سند بھی صحیح ہے. کسی نے ان حدیثوں کا انکار نہیں کیا ہے کہ ایک حدیث میں جو ہے وہ یہ ہمارے پیغمبر کو بیان کیا گیا ہے کہ کانا یکثر تقبیل فاطمہ، کہ پاک پیغمبر بہت کثرت سے اپنی بیٹی کے بوسے لیا کرتے تھے یہاں تک کہ بی بی عائشہ برداشت نہ کر سکی. بی بی عائشہ نے سوال کیا رے ماں تکثر تقبیلہا یا رسول اللہ وہی ذات بال کانہا اصل طلقوہا. وہ کیفیت بھی بیان کر دی کہ یا رسول اللہ فاطمہ بچی نہیں ہے. بیٹی انسان جو بیٹی سے محبت اور پیار کا اظہار کرتا ہے جب چھوٹی ہوتی ہے تب بھی کرتا ہے، جب بچی بڑی ہو جاتی ہے شادی شدہ ہو جاتی ہے پھر تو نہیں نا اس طرح اظہار پیار کیا جاتا ہے. یا رسول اللہ وہی ذات بال، اب تو ان کا شوہر موجود ہے، آپ پھر بیٹی کو اتنا زیادہ چومتے ہیں. اور وہ انداز بھی بیان کیا کانہا اصل طلقوہا. یا رسول اللہ گویا کہ آپ شہد کھا رہے ہیں. اس طرح سے فاطمہ کو بوسا. یہ کیفیت تھی جو بی بی عائشہ نے اپنے لفظوں میں بیان کی. کانہا اصل گویا یا رسول اللہ یہ شہد ہے اور آپ شہد چاٹ رہے ہیں. اس طرح سے آپ فاطمہ سے اتنے زیادہ بوسے، خوب ایک دو بوسے سر پہ بندہ لے لے کسی کو محسوس نہیں ہوتا. لیکن آپ اندازہ لگائیں ایک بزرگ ہستی جس کی عمر 60 سال 62 سال عمر اور یہ بیٹی 15 سال 16 سال کی عمر میں ہو اور پیغمبر پہ داخل ہو، پاک پیغمبر کھڑے ہو جائے اور اس کے بوسے لینا شروع کر. سر سے چوم رہے ہیں، سر چوم رہے ہیں، گردن چوم رہے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، بازو چوم رہے ہیں. اتنا زیادہ کثرت سے بوسے دے رہے ہیں کہ بی بی عائشہ برداشت نہ کر سکی. کہا یا رسول اللہ اتنے زیادہ بوسے آپ کیوں دیتے ہیں؟ پیغمبر نے وجہ بتائی کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں فاطمہ کے زیادہ بوسے کیوں لیتا ہوں. اس وجہ سے نہیں کہ یہ میری بیٹی ہے، اس لیے نہیں میں بوسے لیتا ہوں. میں جب معراج پہ گیا کہ شب معراج ادخلت الجنہ، میں جنت میں داخل کیا گیا فوقفت علی شجرۃ من شجر الجنہ، میں جنت کے ایک درخت پہ کھڑا ہوا. اس سے زیادہ خوبصورت درخت میں نے کوئی نہیں دیکھا تھا، اس سے زیادہ نورانی تھا، اس سے زیادہ خوشبودار تھا. ایسا درخت میں نے جنت میں نہیں دیکھا. جبرائیل نے مجھ سے کہا ہذہ شجرۃ طوبیٰ، یا رسول اللہ یہ درخت طوبیٰ ہے. جبرائیل نے شجر طوبیٰ سے ایک پھل توڑا اور آ کر کے مجھے پیش کیا اور عرض کیا کہ خدا فرماتا ہے قل یا رسول اللہ
اس پھل کو تناول فرمائیں. خدا فرماتا ہے آپ اس پھل کو تناول فرمائیں. پیغمبر فرماتے ہیں فشفقت ہو، میں نے اس پھل کو جب چیرا نا تو اس میں سے ایک نور بلند ہوا. میں نے کہا جبرائیل ما ھذا النور، یہ کیسا نور ہے؟ جبرائیل نے کہا انھا لمنصورۃ فی السماء وفاطمہ فی الارض. یا رسول اللہ آسمان میں اس نور کو منصورہ کہتے ہیں، زمین میں اس نور کو فاطمہ کہا جائے گا. یہ صلوات میری صلب میں منتقل ہوا. اب وجہ بیان کی کہ میں کیوں چونتا ہوں. فرماتے ہیں کلما اشتقت الی رایۃ الجنہ قبلت ابنتی فاطمہ شممت رایۃ الجنہ. میں محمد جب بھی جنت کی خوشبو کا محتاج ہوتا ہوں نا تو میں اپنی بیٹی کے بوسے لیتا ہوں، مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے اپنی بیٹی. میرے لیے جنت ہے، تم میں سے ہر شخص مشتاق جنت ہے، میں بھی جنت کا مشتاق ہوتا ہوں. تو یہ بیٹی جو جنت موجود ہے محمد کے لیے جنت میری بیٹی زہرا ہے. سبحان اللہ. یہ کہنا چاہتے ہیں، نہ کہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس جنت کی خوشبو کا میں مشتاق ہوتا تو اپنی بیٹی کو چومتا ہوں. نہ جنت مشتاق ہے، پیغمبر کے اصحاب بھی، نہ کہ پیغمبر مشتاق جنت ہو. فرماتے ہیں کہ ہر کسی کو اشتیاق ہو سکتا ہے نا جنت کا. مجھے بھی جب جنت کا اشتیاق ہوتا ہے تو میں اپنی بیٹی کو جب چومتا ہوں تو مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. اس حدیث سے ایک اور وجہ پتہ چلتی ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہا کے نور کو دنیا میں بھیجنے کے لیے خداوند عظیم نے کسی نبی کی صلب کو وسیلہ قرار نہیں دیا. سبحان اللہ. یہ عظمت اور یہ خصوصیت کسی اور کو اس کائنات میں حاصل حتیٰ پیغمبر اکرم اور مولا امین خود ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے جب ہمیں ایک نور کی شکل میں خلق کیا، اس کے بعد سلب آدم میں منتقل کیا گیا، پھر اس طرح سے پاکیزہ انبیاء کی صلبوں میں یہ نور منتقل ہوتا رہا. عبداللہ اور ابو طالب کی صلب میں خداوند عظیم نے اس نور کے 2 حصے کر دیے. مجھے صلب عبداللہ سے نکالا، علی کو صلب ابو طالب سے نکالا. مجھے نبی بنایا، علی کو وصی بنایا. پیغمبر نے یہ بیان کیا کہ ہم ائمہ کو بھی اور مجھ نبی ختمی مرتبت کو بھی خداوند عظیم نے دنیا میں بھیجنے کے لیے اے انبیاء کی پاکیزہ صلبوں کو وسیلہ قرار دیا ہے. ہم پاکیزہ صلبوں میں منتقل ہوتے رہے، لیکن کیا مقام ہے سیدہ کا کہ خداوند عظیم نے کسی نبی کی صلب میں نور سیدہ کو منتقل نہیں کیا بلکہ شجرہ طوبہ کے پھل میں قرار دیا. اور جب دنیا میں بھیجنا تھا پیغمبر کو ایک خصوصی معراج کے لیے بلایا اور نور سیدہ بلا واسطہ صلب پیغمبر میں منتقل کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. سیدہ کے مقام کو سمجھنا ممکن نہیں ہے، کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے پاک پیغمبر کی زبان سے یہ حکم خدا ہے. پیغمبر نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ و یغضب لغضبها. حدیث صحیح ہے، واضح ہے. جناب حاکم نے المستدرک میں حدیث کو نقل کیا اور کہا حدیث صحیح ہے. حافظ ابن حجر نے اپنی تاریخ میں ذکر کیا حدیث کو. حدیث بہت سے محدثین نے ذکر کیا اور اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. بعض نے اعتراض کرنے کی کوشش کی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی رضا و غضب جو ہے اس کے تابع خدا کی رضا و غضب ہو جائے. یہ جہاں پہ بغض اہل بیت ہے نا یہ اس کے اثرات ہیں. ایک حدیث ہے مولا علی کے حوالے سے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمائی ہے یا علی حبیبوں کا حبیبی و حبیبی حبیب اللہ. تیرا دوست میرا دوست ہے اور میرا دوست خدا کا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عدو کا عدوی و عدوی عدو اللہ. تیرا دشمن میرا دشمن ہے اور میرا دشمن خدا کا دشمن ہے. پیغمبر نے یہ حدیث فرمائی. حدیث صحیح ہے. حاکم نے مستدرک میں نقل کی کہا حدیث صحیح ہے. زاہبی برداشت نہ کر سکا، اس نے تلخیص المستدرک لکھی ہے، وہ برداشت نہ کر سکا اس حدیث کو. کہتا ہے کہ حدیث کی صنعت میں تو کوئی اعتراض نہیں ملا. کہتا ہے والقلب یشهد انه باطل. میرا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہو سکتی. اس واسطے کہ ایک شخص کی دوستی اور دشمنی کیسے خدا کی دوستی اور دشمنی بن سکتی ہے.
محبت علی نہیں آ سکتی۔ ابن عباس کی روایت ہے کہ نعرف المنافقین فی زمن رسول اللہ ببغضہم علی بن ابی طالب، کہ ہم منافقوں کو پہچانتے تھے حضور کے دنوں میں علی کے بغض کے ذریعے سے۔ جو ذکر علی سے جس کی طبیعت خراب ہوتی تھی ہمیں پتہ چل جاتا تھا یہ منافق ہے۔ نعرہ حیدری! آل محمد اس طرح سے لوگ جو ہیں وہ بغض آل محمد میں ان روایات کا انکار کرتے ہیں، ان عظمتوں کو قبول نہیں کر سکتے۔ لہذا کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک ہستی جو ہے کہ اس کے رضا و غضب کے ذریعے سے خدا کا رضا و غضب؟ نہ، دو ہستیاں ہیں کائنات میں، خداوند عظیم اور پیغمبر اکرم، یہ اولین ہستیاں اس کائنات میں، دونوں کا رضا و غضب سیدہ کے رضا و غضب کے تابع قرار دیا گیا۔ خدا کے لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یرضی لرضا فاطمہ ویغضب لغضبہا، خدا راضی ہوتا ہے فاطمہ کی رضا سے، خدا غضبناک ہوتا ہے فاطمہ کے غضب سے۔ اپنے بارے میں بھی کہیں ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، یغضبنی ما یغضبہا، جو چیز فاطمہ کو ناراض کرے وہ مجھے ناراض کرتی ہے، یرضینی ما یرضیہا، جو اسے راضی کرے وہ مجھے راضی کرتی ہے۔ پیغمبر یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس کائنات میں محمد و خدا کی رضا و غضب اگر سمجھنا چاہتے ہو تو فاطمہ کی طرف دیکھنا، جس پہ فاطمہ راضی ہو اس سے خدا راضی، اور جس پہ فاطمہ ناراض اس سے خدا ناراض۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیسی ہستی ہے اس کائنات میں کہ اس طرح سے جس کی رضا و غضب کو معیار بنایا گیا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ خداوند عظیم کی رضا حاصل کرنا انسان کی آخری کوشش ہے۔ سب سے بڑا کام کائنات میں ایک مومن یہی کر سکتا ہے کہ اپنے عمل و کردار کے ذریعے سے خدا کو راضی کرے، خدا ہم سے راضی ہو جائے، یہی سب سے بڑی کوشش ہے۔ اور انبیاء کی عظمتیں ہیں کہ ان کی رضا و غضب خدا کی رضا و غضب کے تابع ہے، کہ وہ اس چیز پہ راضی ہوتے ہیں جس پہ خدا راضی ہوتا ہے، اس چیز پہ ناراض ہوتے ہیں جس پہ خدا ناراض ہوتا ہے۔ انبیاء اس طرح سے ہے، لیکن سیدہ کو اس طرح سے پیغمبر قرار دے رہے ہیں کہ سیدہ جس پہ راضی ہو جائے خدا راضی ہو جاتا ہے، سیدہ جس سے ناراض ہو جائے خدا ناراض ہو جاتا ہے۔ اپنے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی جس پہ راضی ہو جائے میں اس پہ راضی ہوں، میری بیٹی جس پہ ناراض ہو جائے میں اس سے ناراض ہوں۔ سبحان اللہ۔ کوئی قید اور حد بندی نہیں کی کہ کن حالات میں، نہ بطور مطلق اس ہستی کی عصمت مطلقہ کی کمی دے، یہ اتنی معصوم ہے کہ خدا کی رضا کو معلوم کرنا ہو تو ان کی رضا سے۔ مولا امیر کی تمام عظمتوں کے ساتھ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں لو لم یخلق علی لما کان لہا کفو، اگر علی خلق نہ کیے جاتے تو فاطمہ کا کوئی کفر نہیں تھا اس کائنات میں۔ آدم و مندونہ، آدم سے لے کر آخر کائنات تک کوئی بھی کفر نہیں تھا اس سے۔ اور خود ارشاد فرماتے ہیں جب عرب کے افراد آنے لگے رشتہ طلب کیا پیغمبر سے کہ ہمیں آپ کی بیٹی کا رشتہ چاہیے، حدیثیں اٹھا کر کے دیکھیے، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے پیغمبر نے کیا جواب دیا۔ یہی ارشاد فرمایا انی انتظر امر السماء امرها لیس بیدی بل امرها الی اللہ، فاطمہ کا اختیار مجھ محمد کے اختیار میں نہیں ہے، خدا کا معاملہ ہے، میں اسی کا انتظار کر رہا ہوں، جس کا وہ حکم دے گا میں بھی وہی انجام۔ سیدہ کے والد ہیں، والد کو اختیار ہوتا ہے، لیکن حضور نے خود ارشاد فرمایا کہ نہ فاطمہ کا اختیار میرے ہاتھ میں نہیں، یہ صرف خدا نے اپنے پاس رکھا ہے، لہذا میں بھی منتظر ہوں تمہاری طرح، انتظر امر السماء، خدا کے امر کا منتظر ہوں، خدا کیا فرماتا ہے اس کے مطابق میں بھی وہی انجام دوں گا جو خدا انجام کہے گا۔ لہذا سیدہ ایک ایسا وجود ہے اس کائنات میں کہ جس کا تعلق واقعا صرف ایک انسان سے نہیں ہے۔ حدیث پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا ایک جنگ میں پتہ چلتا ہے کہ کچھ خاص صاحب صرف افراد موجود تھے، پاک پیغمبر نے مقام سیدہ کو بیان کیا، چونکہ وہ آگے سے لوگوں نے سوال کیے اور پیغمبر اکرم نے جواب دیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی خاص قسم کے
اصحاب تھے، عام لوگ نہیں تھے جن میں یہ حدیث پیغمبر اکرم بیان کر رہے ہیں۔ حدیث کا یہ لفظ پیغمبر نے ارشاد فرمایا خلق نور فاطمہ قبل ان تخلق الارض والسماء، میری بیٹی کا نور زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے خلق کیا گیا۔ یہ حضور نے جملہ ارشاد فرمایا۔ قال بعض الناس، سامنے بیٹھے ہوئے افراد میں سے ایک شخص نے سوال کیا الیست ہی الانسیہ یا رسول اللہ، آپ تو فرما رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کا نور خلق کیا گیا ہے، یعنی تعلق اس ہستی کا نور سے ہے۔ الیست ہی الانسیہ، آپ کی بیٹی انسان نہیں، یعنی عام بنی نوع انسان سے تعلق نہیں رکھتی۔ آپ نے فرمایا انہا الحوراء الانسیہ، نہ عام انسان نہیں ہے بلکہ یہ حور ہے جسے خدا نے انسان کی شکل میں کائنات میں نازل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حقیقت سیدہ پیغمبر نے بیان کر دی کہ نہ ایسے عام بنی انسان سے نہ سمجھ، انہا الحوراء، یہ حور تھی جس کی حقیقت نور ہے۔ سبحان اللہ۔ سائل نے پھر سوال کیا کیف ہی الحوراء الانسیہ یا رسول اللہ، فاطمہ کیسے حوراء انسیہ ہے؟ آپ نے فرمایا ان اللہ خلقہ من نورہ قبل ان یخلق آدم، خدا نے فاطمہ کو اپنے خاص نور سے خلق کیا آدم کی خلقت سے پہلے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگلا سوال کیا این کانت فاطمہ یا رسول اللہ، نہ زمین و آسمان خلق ہوئے نہ آدم خلق ہوئے، فاطمہ کہاں تھی اس وقت؟ فرمایا فی حقت تحت ساق العرش، خدا بند عظیم نے ایک خاص نورانی مقام بنایا عرش الہی کے اندر، میری بیٹی کو وہاں پہ قرار دیا خصوصیت کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ یہ جو مقام سیدہ قرار دیا نورانیت میں، بالکل الگ مقام قرار دیے گئے جناب سیدہ۔ لہذا اس مرحلہ میں جب عرش خلق ہو چکا تھا، خدا نے سیدہ کا جو مقام قرار دیا ہے فی حقت، ایک نورانی مقام، وہاں پہ میری بیٹی عرش کے اندر اس نورانی مقام میں خدا بند عظیم نے قرار دی۔ سائل نے پھر سوال کیا فما کان طعامھا یا رسول اللہ، اس مرحلہ میں آپ کی بیٹی کی غذا کیا تھی، طعام کیا تھا؟ پیغمبر نے فرمایا کان طعامھا التسبیح والتقدیس والتہلیل والتحمید، وہاں پہ میری بیٹی کی غذا تسبیح ہے، قرآن قرار دی گئی۔ یعنی عالم نورانیت میں خدا بند عظیم نے میری بیٹی کی پرورش خود کی ہے اور اپنی تسبیح کے ذریعے سے میری بیٹی کی پرورش کی ہے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ خدا نے میری بیٹی اس مقام میں تسبیح و تقدیس کے ذریعے سے جس ہستی کی تربیت کرتا ہے۔ اب بتائیں دنیا میں وہ ہستی کیسی ہونی چاہیے جس کی مقام نورانیت میں خدا نے خود تسبیح و تقدیس کے ذریعے سے تسبیح کی۔ یہاں تھوڑا سا احساس ہوتا ہے عظمت سیدہ کا، لیکن میں ابھی وہ تفصیل نہیں بتا سکتا ہوں کہ عرش میں خصوصیت کے ساتھ تسبیحات اربع کے ذریعے سے سیدہ کی تربیت کا مطلب کیا بنتا ہے۔ ابھی اتنا وقت نہیں بچا کہ وہ میں کہہ سکوں۔ ایک دو جو ضروری باتیں سیدہ کی عظمت کے حوالے سے کرنا چاہتا تھا وہ ابھی وقت نہیں بچا ہے، صرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے سیدہ سلام اللہ علیہا، آپ کی ذات مبارک سے دو خطبے ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک خطبہ جو آپ نے بابا کی شہادت کے بعد مسجد پیغمبر میں ارشاد فرمایا، اور دوسرا خطبہ آپ کی زندگی کے آخری ایام جب آپ بہت مریض ہو گئے، انصار کی عورتیں آپ کی عیادت کے لیے آئیں اور اس وقت انہوں نے سوال کیا کہ کیف وجدت کہ یا بنت رسول اللہ، رسول کی بیٹی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہ خطبہ آپ نے وہاں ارشاد فرمایا۔ فرق ہے دونوں خطبوں میں، یہ خطبہ مختصر ہے جو انصار کی عورتوں کو ارشاد فرمایا، اس لیے کہ ان دنوں میں آپ بہت کمزور ہو گئے تھے۔ وہ خطبہ حضور پاک کے وصال کے فوراً بعد آپ نے جو مسجد میں ارشاد فرمایا، اس وقت ابھی اس طرح سے بیماری کے اثرات آپ کے اوپر نہیں ہوئے تھے، لہٰذا وہ خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے دختر پیغمبر کیوں مجبور ہوئی مسجد جانے کے لیے؟ اس لیے
کہ بی بی پاک سے جو فدق رسول خدا نے 7 ہجری میں ہبہ کیا تھا سیدہ کو، 3 سال سے سیدہ کے کارندے فدق میں کام کر رہے تھے. جس وقت خلیفہ اول کی بیعت ہوئی انہوں نے سیدہ کے کارندوں کو نکال دیا. فانتزع منہا فدق، لفظ یہ ہے، بلازری نے انصاب الاشراف میں کہا ہے کہ انہوں نے فدق چھین لیا سیدہ سے. یہ فدق تھا آتذ القرب حقہ کے جواب میں حکم خدا کے مطابق. فدق آپ کو پتہ ہے، تاریخوں نے طبری وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ جو خیبر فتح ہوا وہ لشکر کے ذریعے سے فتح ہوا، لہذا کانت ملکن للمسلمین، جو لشکر کے ذریعے سے فتح ہو وہ مسلمانوں کی ملک ہے، غنیمت بن گئے. لیکن وما آفا اللہ علی رسولہ منہم، یہ سورہ خداوند عظیم نے حشر میں ایک حکم ذکر کیا ہے کہ جو چیز بغیر لشکر کشی کے فتح ہوتی ہے اسے فے کہتے ہیں، اور وہ ملک خالص رسول خدا ہے، یعنی ذات رسول خدا کی ملک ہے، اس میں منصب رسالت کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے حکم قرآن جس کو مفسرین نے بھی بیان کیا ہے اور جس کو مؤرخین نے بھی بیان کیا. طبری کہتا ہے کہ خیبر کانت ملکن للمسلمین وفدق کانت ملکن خالصا لرسول، کہ خیبر مسلمانوں کی ملک تھا اور فدق ذات رسول خدا کی ملک تھا. اور اس کے بعد جب یہ آیت نازل ہوئی، آیت تو پہلے نازل ہو چکی تھی، فدق جب پیغمبر اکرم کی ملک میں آ گیا تو جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ خدا فرماتا ہے کہ یا رسول اللہ آیت پہ عمل کریے، وآت ذی القربى حقہ، اپنی جو سب سے قریبی ہستی ہے اس کو اس کا حق ادا کر دو. تو پیغمبر اکرم نے بی بی پاک کو بلایا، فَأَعْطَاهَا فَدَقْ، پیغمبر نے بی بی پاک کو فدق عطا کر دیا. یہ ہے قرآنی لحاظ سے تاریخ فدق کے ہبہ کرنے کی جو پیغمبر نے عطا کی. لہذا بی بی پاک نے بھی پہلے مرحلہ میں سوال کیا کہ یہ فدق وہ چیز ہے، ایک تاریخ میں وَأَهَبَ لِي رسول اللہ، کہ رسول خدا نے مجھے یہ ہبہ کیا ہے. دوسری حدیث میں ہے یعقوب حموی نے معجم البلدان میں کہا نحل لیہا رسول اللہ، رسول نے مجھے یہ نہلا عطا، نہلا عطیہ کو کہتے ہیں، یہ عطیہ ہے جو رسول خدا نے مجھے عطا کیا تھا. پہلے مرحلہ میں یہ ارشاد فرمایا. اس کے لیے بی بی پاک سے ثبوت مانگا گیا کہ آپ ثبوت پیش کریے کہ رسول خدا نے آپ کو یہ ہبہ کیا ہے. ثبوت کس ہستی سے مانگا جا رہا ہے؟ جس کے بارے میں بی بی پاک کے یا بی بی عائشہ کے یہ لفظ ہے کہ بعد از پیغمبر اس کائنات میں فاطمہ سے زیادہ سچا کوئی شخص نہیں ہے. یہ بی بی عائشہ نے فرمایا اور اسی حدیث کا حصہ ہے جو میں بیان کر چکا ہوں. تو اصحاب پیغمبر اتنے سچے تھے کہ ان سے کبھی کوئی گواہی نہیں مانگی. ایک صحابی آ کر کے کہتا ہے کہ میرے ساتھ رسول خدا کا یہ بات تھا. جابر بن عبداللہ انصاری نے آ کر کے کہا جناب ابو بکر کو بحرین کا خراج پہنچا، جناب ابو بکر کے دور میں جناب جابر بن عبداللہ نے آ کر کے کہا کہ اے خلیفہ، مجھ سے پیغمبر نے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب بحرین کا خراج پہنچے گا تو میں اس میں سے تمہیں عطا کروں گا. یہ جابر نے رسول خدا کے وعدے کی بات کی. خلیفہ اول نے طلب نہیں کیا کہ تم گواہ لے کے آؤ کہ پیغمبر نے تمہارے ساتھ ایسا وعدہ کیا تھا. کہا نہیں، تم صحابی رسول جھوٹ تھوڑی بولتے ہیں. جب تم کہہ رہے ہو کہ پیغمبر نے وعدہ کیا ہے تو ہم تمہیں عطا کریں. یہ تاریخ مسلم بغیر شک و شبہ کے یہ بات تاریخ میں موجود ہے کہ جناب جابر نے آ کر کے کہا یہ وعدہ رسول ہے. کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، ہم آپ سے گواہ بھی نہیں مانگے کیونکہ تم کہہ رہے ہو صحابی رسول، لہذا ہمیں قبول ہے اور وہ عطا کیا ہے. وہ کیفیت جو عطا کرنے کی وہ بڑی خوبصورت ہے، وہ انشاءاللہ کبھی بیان کریں گے آپ کو باہر کے. لیکن عجیب بات ہے کہ جب رسول کی بیٹی جو چادر تطہیر میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے وہ آ کر
سوال کرتی ہے کہ مجھے رسول نے یہ ہبہ کر دیا تھا میری زندگی میں، تو گواہ طلب کیے جاتے ہیں، آپ گواہ رہو کہ پیغمبر نے آپ کو یہ ہبہ دیا تھا۔ آپ نے گواہ پیش کیا علی، حسن و حسین، ام ایمن۔ ام ایمن وہ خاتون ہے جسے پیغمبر نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ان میں سے کسی گواہ کو قبول نہیں کیا گیا۔ علی تمہارے شوہر، حسن و حسین چھوٹے ہیں، ام ایمن عورت۔ جو گفتگو اس خطبے کے بعد جناب نے فرمائی، اس خطبے میں جواب میں جو خلیفہ صاحب نے کہا وہ یہی ہے کہ یا بنت رسول اللہ، آپ جانتی ہیں کہ ایک عورت کی گواہی قبول نہیں ہوتی اکیلی عورت۔ اس طرح کی باتیں ہیں اس خطبہ میں۔ خطبہ سیدہ دینے کی کیفیت ہے کہ سیدہ باقاعدہ تیار ہوئی، فلاست خمارہ واشتملت جلبابہ، آپ نے پہلے دوپٹہ اوڑھا، اس کے بعد وہی چادر سر سے لے کر پاؤں تک پورے جسم کو لپیٹا، فی لمت من النساء وحفظتها، عورتوں کا جم کٹا تھا بی بی کے اطراف میں۔ آپ نے کنیزیں بھی تھی، بنی ہاشم کی عورتیں بھی تھی، تو چلی رسول کی بیٹی تطأ ذیولہا، چادر پاؤں میں گھسٹتی ہوئی جا رہی تھی۔ جب نبی کی بیٹی گئی، جب مسجد میں پہنچی، وہ ابو بکر جالس فی حشر من المہاجرین والانصار وغیرہ، جناب ابو بکر مسجد میں انصار مہاجرین کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بی بی پاک تشریف لے گئی، نیتت دونہا ملاءتن، سامنے ایک چادر لگا دی گئی پردہ، نبی کی بیٹی پردے کے پیچھے۔ فجلست، بی بی بیٹھی، بیٹھ کر کے خطبہ کو شروع کیا۔ لہذا ایک بات یہ غلطی سے کہا جاتا ہے ہمارے پاس ممبروں پہ کہ نبی کی بیٹی بڑی دیر کھڑی رہی، خطبہ دیتی رہی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ بی بی پاک نے خطبہ بیٹھ کر کے دیا ہے۔ ہاں، جس نے کھڑے ہو کر دیا ہے نا، وہ آپ کی بیٹی تھی۔ کبھی کوفہ کے دربار میں، کبھی شام کے دربار، اور جب ماں نے خطبہ دیا، واپس جب نکلنے لگی مسجد کے دروازے پہ بڑی دیر کھڑی ہو کر روتی رہی نبی کی بیٹی کہ یہی مسجد تھی، میں جب بابا پہ آتی تھی تو بابا اٹھ کے آگے بڑھ کر میرا استقبال۔ آج یا رسول اللہ تیری مسجد میں میری بات کو مانا نہیں گیا، لہذا میں خالی جا رہی۔ صحیح بخاری کا یہ لفظ ہے کہ جناب ابو بکر نے انکار کر دیا کہ فدق میں سے زہرا کو کچھ بھی نہ دیا۔ یہ لفظ ہے صحیح بخاری، کچھ بھی نہ دیا۔ کس کیفیت کے ساتھ نبی کی بیٹی واپس آئی ہوگی؟ لیکن میں کہوں گا بی بی آپ کو یقیناً بہت تکلیف پہنچی کہ آپ کہیں آپ نے خطبہ دیا اور آپ کو جواب نہ دیا گیا اور آپ کو خالی ہاتھ واپس آنا پڑا۔ اس تکلیف کو بی بی کبھی بھول نہ پائی۔ میں کہوں گا بی بی آپ کے بابا کے ساتھ تھے، آپ نے پورا پردہ کیا ہوا تھا، آپ نے بیٹھ کے خطبہ دیا بی بی، پھر بھی اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ برداشت نہ کر سکے۔ آئے نا بی بی دربار شام میں اپنی بیٹی کو خطبہ ہوا دیکھے نا، خطبہ دے رہے تھے، جانتے ہو کیا حالت تھی؟ دختر علی کس حال میں خطبہ دینے کے لیے آئی دربار یزید میں؟ 100 میل کا سفر طے کیا، وہ بھی قیدی حالت میں، ساتھ ساتھ وہ نیزے تھے جن پہ حسین کا سر تھا۔ 3 دن تک شام کے باہر روکا گیا تاکہ شام کے بازار سج جائے۔ 3 دن کے بعد بیویوں کو ایک رسی میں باندھا گیا تھا، 17 بیویوں کو ایک رسی میں باندھا گیا تھا، صبح شام میں داخل ہوئے۔
کبھی شام کے ایک بازار میں لے جاتے تھے، کبھی دوسرے بازار میں۔ جب دربار یزید میں بیبیاں پہنچی، سر زخمی تھے، خون بہہ رہا، راستے میں لوگ پتھر مارتے تھے، علی کی بیٹی اس حال میں کھڑے ہو کر خطبہ دیا، علی کی بیٹی، جبکہ جو بیٹھے تھے سامنے وہ شرابی تھے، وہ دشمن تھے، اور سر حسین کشت میں سامنے رکھا ہوا۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ثانیہ ضائع۔ مسلمانوں، چھٹے امام فرماتے ہیں پانچ ہستیاں اس کائنات میں بہت روئے۔ آدم روئے، یعقوب روئے، یوسف روئے، سید الساجدین روئے، اور نبی کی بیٹی فاطمہ الزہرا روئے۔ ان ہستیوں کو کہا گیا کہ یہ اس کائنات میں بہت روئے۔ ایک سوال ہے مسلمانوں، آدم، یعقوب اور یوسف یہ 40 سال سے زیادہ روئے، سید الساجدین 34.5 سال روئے، تب کہا گیا کہ یہ بہت زیادہ روئے۔ مسلمانوں، نبی کی بیٹی صرف 95 دن روئی۔ کتنی تکلیف پہنچائی آپ نے نبی کی بیٹی کو کہ بار بار قبر رسول سے عرض کرتی تھی، بابا صحبت علیہ مصائب، بابا مجھ پہ اتنی مصیبتیں آئیں، اگر دنوں میں آتی تو سیاراتوں میں بدل جاتی۔ آخری دن شروع ہوئے، حالت یہ تھی، چھٹے امام فرماتے ہیں ما زالت باقیت العین معصبت الرأس مائلت الجسم حتی صارت کالخیال۔ نبی کی بیٹی اپنے بابا کے بعد مسلسل روتی رہتی تھی، سر بندھا رہتا تھا، جسم کمزور ہوتا گیا، دن بدن کتنا کمزور ہو گیا کہ نبی کی بیٹی چل نہیں سکتی تھی، سہارے سے چلنا پڑتا تھا۔ ایک دن کہا، علی میں اپنے بابا کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں۔ علی لے کر کے چلے نا سیدہ کو، چل نہ سکی، 2 مرتبہ زمین پہ بیٹھی یہ کہتے ہوئے، علی میں چل نہیں سکتی۔ مسلمانوں، 18 سالوں میں رہنے نبی کی بیٹی جو یہ تھوڑا سا فاصلہ بھی چل کے طے نہیں کر سکتی، علی میں چل نہیں سکتی ہوں، 2 مرتبہ زمین پہ بیٹھی۔ وہ ہستی ہے جس نے اپنی تکلیف کبھی علی کو نہ بیان کی، ہمیشہ کوشش کرتی تھی کہ خود تکلیف اٹھا لے، اس لیے کہ علی کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن مولا علی گھر میں تشریف لائے، کہا زہرا کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا نہیں علی 3 دن ہو گئے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہا زہرا مجھے بتایا نہیں ہے۔ کہا نہیں یا علی میں آپ کو تکلیف میں نہیں دے سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اپنے آپ کو تکلیف پہنچی، علی سے نہیں کہا کہ یا علی مجھے یہ تکلیف ہوئی ہے۔ مسلمانوں، حالت یہ تھی۔ سید آیت اللہ سید مرتضیٰ فیروز آبادی بیان کرتے ہیں، صاحب الفضائل الخمسہ، میں نے خواب میں دیکھا میرے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، میری ماں زہرا تشریف لائی، مجلس ختم ہو گئی، ماں بیٹھی رہی۔ مجلس کے بعد میں نے ماں سے سوال کیا، اماں ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ جب دامن علی کو چھڑوانا چاہتی تھی آپ کے ہاتھوں پہ کوڑے مارے گئے، اماں کیا یہ سچ ہے؟ مرتضیٰ آبادی کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سوال کیا، ایک مرتبہ میری ماں نے آستینوں کو اٹھایا اور میں نے اپنی ماں کے بازو کو دیکھا اور میری ماں کے بازو سیاہ ہو گئے۔ علی جب غسل دے رہے تھے، سلمان و ابو ذر دروازے پہ انتظار کر رہے تھے۔ سلمان بیان کرتے ہیں ایک مرد
آپ نے دیکھی، رو کر کہتے ہیں سلمان فاطمہ نے کبھی علی کو نہ بتایا کہ میرا پہلو زخمی ہو گیا، میری پسلیاں ٹوٹ رہی، اور آج غسل دیتے ہوئے علی اجرکم علی اللہ۔ آخری وقت پیغمبر اکرم دست سیدہ کو پکڑا تھا، دست علی میں دیا تھا، اور ایک جملہ کہا تھا، یا علی ہذہ ودیۃ اللہ وودیۃ رسولہ، علی یہ اللہ کی امانت ہے اور رسول کی امانت ہے، علی اس کا خیال کرنا، مجھے یقین ہے کہ تو خیال کرے گا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، جس وقت علی نے لاش سیدہ اپنے ہاتھوں پہ اٹھائی اور آگے سے رسول کے ہاتھ بڑھے تو سوال کیا ہوگا یا علی، اور جب میں نے فاطمہ آپ کے حوالے کی تھی میری بیٹی کا پہلو سلامت تھا، پسلیاں سلامت تھی، اور میری بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی۔ اجرکم علی اللہ۔ جنازہ سیدہ تیار ہوا، علی نے آواز دی حسن و حسین آؤ اپنی ماں کا الوداع کر دو۔ خود حدیث کو بیان کرتے ہیں، ایک طرف سے حسن بڑھے ایک طرف سے حسین بڑھے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، علی فرماتے ہیں انت و حنت و مدت یدیہا، اور بندے کفن کھل گئے، بیوی چوک چیخ کر رو پڑی، اپنے ہاتھوں کو بڑھایا، حسن و حسین کو سینے سے لگا لیا۔ ایک مرتبہ آسمان سے آواز آئی علی بچوں کو الگ کر لیں، آسمان پہ حشر وفا ہو گیا۔ میں کہوں گا علی نے بڑے پیار سے الگ کیا۔ آئیے مولا کربلا میں دیکھیں سکینہ لاش حسین پہ ہاتھوں کو باندھا۔ باری لاست کا محمد اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں منظور خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد، اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں منظور خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد، اس مجلس کا اہتمام کرنے والے دوستوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے گھروں پہ اپنی رحمت کی برکت نازل فرما، جو یہاں کے خدام اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا۔ خداوندہ حاضرین جو اپنی حاجات لے کر حاضر ہوئے، سیدہ کی وفات کا واسطہ ہے بار الہ تمام حاجات کو پورا فرما۔ بارلہ صدقہ محمد و آل محمد، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، کہ قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ خداوندہ صدقہ محمد و آل محمد، یہ ذکر مقدس جیسے جاری و ساری ہے تا ظہور امام زمان اسی طرح جاری و ساری رہے، فضل کا و رحمت کا یا